بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، گزشتہ دنوں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے دفاع اور محبت میں کیے گئے میرے خطابات میں تاریخ کے ایک ظالم ترین کردار اور انتہائی مبغوض ترین کردار مروان بن الحکم کے حوالے سے میں نے سخت جملوں کا چناؤ کیا، اس پر لعنت بھیجی اور اسے قاتل و ظالم اور شکی اور بدبخت اور کتا جیسے الفاظ کہہ کر میں نے بیان کیا۔ کچھ لوگ عرصے سے میرے حوالے سے یہ وویلا کر رہے ہیں کہ جی یہ نامعاذ اللہ حضور کے صحابہ کا بے ادب ہے اور صحابہ کرام کے حوالے سے اس کا رویہ جارحانہ ہے۔ میں عرصہ سے مختلف فونز پر نبی علیہ السلام کے صحابہ کا دفاع کر رہا ہوں، ساری قوم کو پتہ ہے، ٹیلی ویژن چینلز ہوں، تحریر کا میدان ہو، خطابت کا میدان ہو یا عدالتی معاذ ہو، ہر جگہ میں نے نبی علیہ السلام کے گستاخوں روافظ کا شدید ترین رد کیا، اور جس کی بنا پر مجھے جانی مالی کئی حوالوں سے نقصانات بھی اٹھانے پڑے۔ اس کے باوجود میرے ذاتی پرخاش میں میری ذاتی مخالفت کی وجہ سے یا کئی اور وجوہات کی بنا پر کئی لوگوں نے یہ تسلسل سے یہ پروپیگنڈا جاری رکھا ہوا ہے کہ جی یہ معاذ اللہ حضور کے صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بتائیں میں نے کس صحابی کی بے ادبی کی، تو وہ جواب ندارت۔ تاہم میں نے گزشتہ دنوں ایک خطاب میں بڑے جارحانہ انداز سے یہ سوال اٹھایا تھا کہ بھئی تمہاری صحابہ سے کیا مراد ہے؟ کیا تم مروان جیسے لانتیوں کو صحابی کہتے ہو؟ ابن زیاد جیسے کمینوں کو، خولی، شمر اور یزید جیسوں کو تم صحابہ کی لسٹ میں شامل کر کے، کیونکہ میں تو ہمیشہ ان جیسے لوگوں کے خلاف بولتا ہوں، تو تم ان کو تو کہیں صحابہ کی لسٹ میں شامل کر کے میرے خلاف نہیں پروپیگنڈا کر رہے؟ یہ فللہ الحمد کہ یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ وہ جن لوگوں کا اصل درد ایسے ہی لانتی کرداروں کے ساتھ تھا، انہوں نے اپنے اندر کا بغض نکالا اور وہ بول پڑے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کر پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو حنیف قریشی صحابہ کا گستاخ ہے، اور اس نے ایک صحابی مروان بن الحکم کے حوالے سے ایسے سخت جملوں کا استعمال کیا ہے۔ اور کچھ تو نادان جو بعض لاہوری پارٹی سے جن کا تعلق ہے، وہ میری ذاتی پرخاش میں ان جاہلوں کو یہ بھی سمجھ نہ آئی کہ وہ مروان کے دفاع میں اور یہ میری مخالفت میں انہوں نے بھی پروپیگنڈا کیا جی کہ دیکھیں یہ امام بخاری کے راوی اور ایک صحابی جس کو ابن کثیر نے صحابی قرار دیا ہے، تو اس کی بارگاہ میں جناب اس نے جسارت اور گستاخی کی ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ میں نے چاہا تھا کہ میں اس حوالے سے میں مروان کی سیرت، اس کا کردار، اس کے کرتوت اور اس کا پورا بایو ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے پاس چونکہ خطابات کا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، وقت نہیں تھا، تو آج تھوڑا وقت نکال کر میں آپ کے سامنے اس مروان بن الحکم کی بایو ڈیٹا رکھتا ہوں، اس کی حالات زندگی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کے حوالے سے جو حدیث شریف میں یا دیگر سیرت کی، تاریخ کی، اسماء الرجال کی کتابوں میں جو اکابرین امت نے، اور اس کے بعد ازاں ہمارے جو مسلکی بڑے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت کے بزرگوں میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یا دیگر بڑی بڑی شخصیات، اور اسی طرح جو دیوبندی اکابر ہیں یا دیگر اہل حدیث اکابر ہیں، ان کی چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امت نے اس مروان کے لیے کیا رویہ رکھا۔ اور یہ سارے حوالے سامنے رکھنے کے بعد میں پوچھنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ جو بعض تو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں اور بعض دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے جن کا تعلق ہے، دیوبندی مکتبہ فکر سے، کہ ان سے پھر میں پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے میرے رد کے اندر جو لہجہ اختیار کیا ہے، تو کیا میرے سے زیادہ سخت رویہ اکابرین امت نے مروان کے بارے میں اختیار کیا ہے؟ تو کیا آپ کے وہی الفاظ اور انداز ان کے بارے میں بھی ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ کا تعلق ان سے کیا ہے، اور اگر نہیں تو پھر یہ مابعل امتیاز کیا ہے؟ سب سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ مروان لعنتی ہے۔ ہاں، مروان لعنتی ہے۔ یہ اپنے دور میں ایک ناسبی شخص تھا، دشمن اہل بیت تھا، حسنین کریمین کا شدید بغضی تھا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور دیگر اہل بیت پر سب و شتم اس کا معمول تھا۔ ممبروں پہ بیٹھ کر جمعے کے خطبوں میں یہ مولا علی پر، حسنین کریمین پر تبرے کرتا تھا، لعنتیں بیچتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ اس کے اس گالیاں چونکہ خطبے میں دیتا تھا، عید کے خطبوں میں بھی، تو لوگ اس کا خطبہ سننے سے پہلے ہی جب اٹھ کے جانے لگے تو اس نے ایک نئی بدعت، بری بدعت کا آغاز کیا، اور اس نے وہ عید کا خطبہ نماز سے پہلے شروع کر دیا۔ صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے حضور کے ایک پیارے صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ان کو جب روضہ رسول میں دفن کیا جانے لگا تو اس نے وہاں پر جھگڑا ڈالا اور ان کو دفن نہ ہونے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
شہادت کا مین یہ سبب تھا، اسی کی خباثت کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری، حضرت ابو سعید خدری، سہل بن سعد ساعدی، حضرت ابو ذر غفاری، اسامہ بن زید، حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابہ کی اس نے شدید ترین بے عزتیاں کی۔ کئی جلیل القدر صحابہ، حضرت سیدنا ضحاک بن قیس فاری، حضرت نعمان بن بشیر اور دیگر کئی صحابہ کا یہ قاتل تھا۔ واقعہ ہررا جو پیش آیا جس میں کئی ہزار صحابہ، ان کی اولادیں، تابعین، تبع تابعین شہید کر دیے گئے، مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور وہاں جو ہوا وہ ایک تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ اس میں یزیدی فوج کا جاسوس اور ان کی رہنمائی کرنے والا یہی مروان اور اس کا بیٹا تھا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو یادگاریں تھیں ان کے ساتھ شدید بغض رکھنے والا، اور اس کی ایسی کئی خباثتیں اور کمینگیاں ہیں کہ جن کی بنا پر یہ امت کے نزدیک ایک مبعوث ترین شخص گزرا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ مروان لعنتی شخص ہے، اس پر اعتراض کیا گیا، تو میں سب سے پہلے یہ احادیث اور روایات صحیحہ سے یہ ثابت کروں گا کہ واقعی مروان جو ہے نا وہ لعنتی ہے، اور بعد ازاں امت کے بڑے بڑے لوگوں نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ سب سے پہلے میں حدیث کا حوالہ دوں گا، نسائی شریف، یہ سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے، حدیث نمبر 11491 ہے، اور اس حدیث کی سند جو ہے نا اس کو علامہ البانی یہ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور علامہ البانی یہ ہمارے مکتبہ فکر کا بندہ نہیں ہے، یہ دوسرے مکتبہ فکر کی بڑی مستند شخصیت ہے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کو علی شرط البخاری، اس کو حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی صحت کا قول کیا ہے۔ امام ابن ابی خیثمہ نے اپنی تاریخ کے اندر اس کو روایت کیا، امام ابن مردویہ نے اپنی تفسیر کے اندر، حضرت امام جزری نے ان نہایہ فی غریب الحدیث کے اندر اس حدیث کو روایت کیا، علامہ زمخشری نے الفائق فی غریب الحدیث کے اندر اس کو روایت کیا، علامہ بلخی نے قبول الاخبار و معرفت الرجال اس کے اندر انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو یزید کی بیعت کے لیے مدینہ میں مامور کیا، تو اس نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر کہا کہ یزید کی بیعت سنت ابی بکر اور عمر ہے۔ اس حدیث کا ابتدائی حصہ یہ بخاری اور دیگر سیاح کے اندر بھی ہے، لیکن چونکہ جو اگلے الفاظ ہیں وہ مستقل جس کتابوں میں وہ میں نے ان کا حوالہ دیا ہے۔ اس پر وہاں موجود خال المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ کے پیارے بھائی اور جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا سنت و ہرقل و کیسر، کہ یہ ابو بکر اور عمر کی سنت نہ کہ ان کو اس کام کو، بلکہ یہ تو کیسر و کسرا کی سنت ہے۔ اس پر جو بخاری کے الفاظ ہیں وہ یہ کہ مروان نے لوگوں کو کہا کہ اس کو پکڑو، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر اپنی بہن ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے، اور بعد ازاں یہ کہنے لگا ھذا الذی انزل اللہ فیہ والذی قال لوالدیہ اف لکما، یعنی اس نے کہا کہ یہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بندہ ہے جس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت والذی قال لوالدیہ اف لکما یہ نازل ہوئی ہے، یعنی اس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب یہ اس کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کذب واللہ ما ہوا بہ ولو شئت، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے مروان، اور اگر میں چاہوں تو میں اس آدمی کا نام بتا سکتی ہوں جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن مروان تیری اصلیت یہ ہے کہ ولاکن رسول اللہ لعن ابا مروان و مروان فی صلبی، کہ اللہ کے رسول نے مروان پر اس وقت لعنت فرمائی کہ جب یہ اپنے والد کی پشت میں تھا، فمروان فیدۃ من لعنت اللہ، مروان اللہ کی لعنت کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ ام المومنین سلام اللہ علیہا نے مروان کو جھوٹا قرار دیا، اور اس نے جھوٹ بھی بولا تو قرآن کے حوالے سے جھوٹ بولا، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کے حوالے سے جھوٹ بولا اور ایک صحابی رسول کے اوپر الزام لگایا، اور صحابی رسول پر یہ الزام اس کا لگانا یہ ایک اس کی شدید توہین ہے۔ دوسرا یہ صحابی بھی عام نہیں ہے، خال المومنین ہے، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ کے بھائی ہیں، اور اس کے بعد یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کافر کے بارے میں اس کو اس نے چسپاں کیا حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری بات یہ کہ مروان کو لعنتی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ نے قرار دیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو امی عائشہ کے بیٹے ہیں وہ امی عائشہ صدیقہ کی اس بات سے نالاں کیوں ہیں؟ اور میں پہلے حوالہ دے چکا کہ اس حدیث کو محدثین نے صحیح قرار دیا۔ اب اسی روایت کو بطور استدلال بڑے بڑے علماء مفسرین نے اپنی اپنی کتب کے اندر ذکر کیا ہے۔ تفسیر ایجی جامع البیان کے اندر علامہ عبد الرحمن بن عبداللہ شافعی، یہ 9ویں 10ویں صدی کے بزرگ ہیں، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر یہ روایت موجود ہے،
السوائق المورکہ کے اندر اسی مروان کی مذمت کرتے ہوئے یہ روایات لے کر آئے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی، حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری، تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے، اور اسی طرح امتاع الاسماء کے اندر علامہ مکریزی نے، اور اسد الغابہ جیسی کتابوں کے اندر یہ حدیث ذکر کر کے مروان کی مذمت پر استدلال کیا گیا ہے۔ اب اتنے علماء اور یہ محدثین انہوں نے اس مروان کو لانتی قرار دیا۔ دوسری حدیث صحابی رسول ہیں حضرت عامر بن مرہ الجونی، صحابی رسول حضرت عامر بن مرہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ مروان کے والد نے استاذن علی النبی، اللہ کے نبی پر آپ تشریف فرماتے اجازت چاہیے، اللہ کے نبی نے اس کی آواز کو پہچانا اور اس کی گفتگو کو، لہجے کو، تو فرمایا اس کو آنے دو، علیہ لعنت اللہ وعلی من یخرج من صلبہ الا المؤمن منہم، کہ آنے دو اس پر اللہ کی لعنت، اور جو اس کی پشت کے اندر ہے سوائے مومنوں کے جو اس کی پشت کے اندر ہوں گے اس پر بھی خدا کی لعنت۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو روایت ہے، اور یہ عبداللہ بن زبیر والی روایت کو علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر صحیح قرار دی ہے، مسند بزار کے اندر ہے، اور اس کی سند، یہ حدیث نمبر 2197 ہے، اور اس کی سند کو بھی دیکھا جائے تو سند صحیح ہے۔ اور المطالب العالیہ کے اندر علامہ اسقلانی نے حدیث نمبر 4459 یہ روایت ذکر کی ہے۔ اسی طرح یہ روایت مستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، صحیح ہے علی شرط صحیحین، یعنی بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ اور محدثین کرام نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں لقد لعن اللہ الحکم وما ولد علی لسان نبی، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم اور اس کے بیٹے مروان پر اپنے نبی کی زبان سے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح دوسرے الفاظ المطالب العالیہ کے اندر لعن رسول اللہ الحکم ومن یخرج من صلبی، اللہ نے حکم اور جو اس کی پشت میں سے نکلے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے مستدرک للحاکم کے الفاظ ہیں کہ ان رسول اللہ لعن الحکم وما ولدہ۔ اب یہ حدیث صحیحہ ہے، حدیث صحیحہ ہے، اور جو محدث کسی حدیث کو صحیح قرار دے کر ذکر کرتا ہے تو ہر مسلمان کا حدیث صحیحہ پر یقین ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو محدثین کرام اس حدیث کو صحیح قرار دے کر روایت بھی کر رہے ہیں اور استدلال بھی کر رہے ہیں تو وہ مروان کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، یہ مستدرک علی الصحیحین کے اندر ہے، یہ بھی صحیح قرار دیا امام حاکم نے اس کو، حدیث نمبر 8477 ہے۔ اور اسی طرح حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری نے، علامہ ابو نعیم بن حماد نے کتاب الفتن کے اندر، اور علامہ برہان الدین حلبی انسان العیون کے اندر انہوں نے روایت کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا بچہ پیدا ہوتا وہ اس کو لے کر حضور سید عالم کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضور اس بچے کو دعا دیتے تو فادخل علیہ مروان بن الحکم، حضور کی بارگاہ میں مروان بن حکم آیا، یا فادخلا کے الفاظ کر سکتے ہیں کہ اس کو لایا گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا الوضع ابن الوضع الملعون ابن الملعون، یہ گرگٹ کا بچہ گرگٹ ہے اور لانتی کا بچہ لانتی ہے۔ اب ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم کی اولاد جس وقت 30 تک پہنچے گی تو یہ اللہ کے دین کو اتخذوا دین اللہ دخلا وعباد اللہ خولا ومال اللہ دولا، یہ اللہ کے دین میں دخل اندازی کریں گے، اللہ کے بندوں کو غلام اور اللہ کے مال کو ذاتی ملکیت بنا لیں گے۔ اور اس کو بھی السلسلۃ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی نے حدیث صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح اس کو علامہ امام حاکم نے اس کو علی شرط صحیح مسلم کی شرط پر صحیح قرار دی ہے۔ اگلی روایت ہے، اور اس روایت کو بڑے دل تھام کر آپ سنیے گا، اور یہ روایت المطالب العالیہ کے اندر علامہ اسقلانی نے ذکر کی ہے، اتحاف المار الخیرہ کے اندر علامہ بوصیری نے، بنیادی طور پر مسند ابو یعلا کے اندر ہے، امام طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر کے اندر ذکر کیا ہے، یوں ہی جامع المسانید و سنن کے اندر علامہ ابن کثیر نے، طبقات الکبریٰ کے اندر علامہ ابن سعد نے، اور تاریخ الاسلام کے اندر علامہ زابی نے اس حدیث کی تخریج فرمائی ہے۔ اب یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے مضبوط ہے، اگر صحیح لذات ہی نہیں ہے تو بہرحال صحیح لغیری ضرور ہے۔ حضرت ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ میں حسنین کریمین کے پاس موجود تھا تو وہاں وہ مروان یشتم الحسن والحسین، کہ اس مروان نے حضرات حسنین کریمین کو گالی دی، والحسن ینہی الحسین، حضرت امام حسن اس پر حضرت حسین غصے ہو گئے تو امام حسن حضرت حسین پاک کو منع کرنے لگے۔ جب ہی مروان کو غصہ آیا تو اب لفظ سنیے، کہنے لگا اہل بیت ملعونون، تم اہل بیت ملعون ہو،
فغضب الحسن، امام حسن مجتبی کو غصہ آ گیا، فرمایا اہل بیت ملعونون، اے مروان کے اہل بیت لعنتی ہیں، فواللہ لقد لعنک اللہ وانت فی صلب ابیک، اللہ کی قسم اللہ نے تجھ پر اس وقت لعنت بھیجی جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو غصہ آیا، پھر آپ نے قسم کھائی، فرمایا واللہ واللہ ثم واللہ لقد لعنک اللہ علی لسان نبی وانت فی صلب الحکم فسکت مروان، فرمایا اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے تجھ پر لعنت بھیجی ہے درا حال ہے کہ تو اپنے باپ حکم کی پشت میں تھا۔ یہ سن کر مروان خاموش ہو گیا۔ اب اسی طرح محدثین کرام نے پورے باب باندھ کر، جس طرح حافظ اسقلانی نے باب باندھا ہے، باب لعن رسول اللہ الحکم بن ابی العاص و بنی امیہ، اور آگے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مروان کے حوالے سے مروان کے والد اور مروان اور دیگر لوگوں کے حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں جن میں کئی سندیں کمزور ہیں اور کئی سندیں جو ہے نا وہ جید یعنی صحیح سند ہیں۔ اب یہ روایات ہیں، اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسند ابو یعلا کے اندر، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا، آپ بیدار ہوئے تو آپ بڑے پریشان تھے، فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ حکم کے بیٹے میرے ممبر پر اچھل کود کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بوقت وصال تک اس خواب کی وجہ سے پریشان رہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت امتی علی ایدی غلمۃ من قریش، کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں پر ہوگی۔ تو اب یہ بخاری، مسلم اور دیگر صحیح صحاح کے اندر یہ روایت موجود ہے، مشہور حدیث ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تجھ سے لونڈوں کی امارت اور حکومت کے حوالے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ان روایات کی شرح میں مرقات المفاتیح کے اندر علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بنو امیہ کے جو لونڈوں کی مراد ہے تو ان کی حکومت وہ بچے ہوں گے، کہ لونڈوں سے مراد یہ نہیں کہ عمر کے کچے ہوں گے، بلکہ عقل کے کچے، عمریں تو ان کی بڑی ہوں گی لیکن عقل کے کچے ہوں گے، کام ان کے بچوں والے ہوں گے۔ تو وہ کون ہیں؟ اے من حکومت صغار الجہال کا یزید ابن معاویہ و اولاد حکم و امثال، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان ذلیل جاہل بنو امیہ کے لوگوں کی حکومت ہے، جس طرح یزید بن معاویہ اور حکم کی اولاد، تو حکم کی اولاد مروان ہے، اور ان جیسے وہم اغیلمۃ من قریش، یہی وہ لوگ ہیں کہ رہام النبی فی منامی یلعبون علی منبری، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنے منبر کے اوپر اچھلتے کودتے خواب میں دیکھا تھا۔ تو گویا وہ جو حدیث ہے اس کے اندر بھی جو لوگ مراد ہیں تو وہ یہ مروان اور یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور حکومت میں ایسی قباحتیں اسلام کے اندر جاری کی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ تو اسی طرح اس سے لونڈوں سے مراد وہ عمر کے کچے لوگ ہیں، یہ بات ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس کے علاوہ امام ابن حجر اسقلانی اور دیگر محدثین نے بھی یہی مراد دی ہے کہ یہاں سے مراد یہ نہیں کہ وہ لونڈے ہوں گے، بلکہ لونڈے سے مراد عمریں چھوٹی ہوں گی، عمریں پکی ہوں گی لیکن وہ عقل کے کچے ہوں گے، وہ کام ایسے کریں گے شرارتیوں والے، خبیثوں والے، کہ جس طرح ایک جو حالات بچے بھی وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ تو اب یہاں سے پہلا ہمارا سیگمنٹ یعنی پہلی ہماری بات مکمل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیث ہیں، اس سے یہ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جتنے میں نے محدثین کرام آپ کے سامنے نام لیے ان لوگوں کے نزدیک یہ مروان لعنتی شخص ہے، اور یہ روایتیں لکھ کر انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو لعنتی قرار دی ہے۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اتنی بڑی امت یزید اس مروان کو لعنتی قرار دے رہی ہے تو میں نے اگر اس کے لیے کہہ دیا کہ مروان لعنتی ہے تو میں نے کون سا جناب نیا پہاڑ جو ہے نا اس کو میں نے سوراخ کر دیے؟ پھر یہ کہا گیا جی کہ مروان جو ہے نا وہ صحابی ہے، اور میں نے جناب ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ صحابی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات یہ کہ اہل علم اس بات سے واقف ہیں کہ مروان ہرگز صحابی رسول نہیں ہے کسی طور پر بھی۔ اگر بعض لوگوں نے اس کے لیے یہ قول لکھا بھی ہے تو وہاں پر انہیں وضاحت کی ہے کہ احتمال ہے، یعنی ممکنہ طور پر امکان موجود ہے کہ یہ اس دور میں چونکہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں حضور کی خدمت میں لے کے آتے تھے تو اس کا والد بھی شاید حضور کے پاس لے کر آیا ہو تو پھر اس کو جناب وہ شرف ملا ہو۔ حالانکہ وہ میں آپ کو حدیث پیچھے سنا چکا ہوں کہ جب اس کا باپ اس کو لے کر آیا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول نے آگے سے کیا رویہ رکھا تھا، اور پھر اس کے اوپر تقریباً جمہور علماء محدثین مورخین کی واضح طور پر ان کا موقف ہے کہ یہ جو مروان ہے یہ صحابی نہیں ہے۔ میں چند حوالے عرض کرتا ہوں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بخاری کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ حاضر روایت بالنسبت الی مروان مرسلہ، کہ مروان کی نسبت سے یہ روایت جو ہے یہ مرسل ہے۔ کیوں
کہ لا صحبت لہو، کیونکہ مروان صحابی نہیں تھا، تو ظاہر ہے جب وہ صحابی نہیں تھا تو اس کی روایت مرسلہ ہوئی۔ تقریب التہذیب کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ لا تثبت لہو صحبہ، کہ مروان کے لیے صحبت ثابت نہیں ہے، یعنی وہ صحابی نہیں ہے۔ شیخ عراقی تحفۃ التحصیل کے اندر امام ترمذی سے روایت کرتے ہیں، امام ترمذی فرماتے ہیں سألت محمدن یعنی البخاری، کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے سوال کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ مروان بن الحکم ران نبی، کہ کیا مروان بن حکم نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور یہ صحابی ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے۔ تہذیب التہذیب کے اندر امام ابن حجر اسقلانی انہوں نے بھی اس چیز کو ذکر فرمایا۔ الاستیعاب کے اندر علامہ ابن عبد البر متوفی 463 ہجری، وہ فرماتے ہیں لم یروا لانہ خرج الی الطائف طفلا لا یک، کہ یہ بالکل چھوٹی عمر میں تھا، اور ایک قول کے مطابق تو اس کی ولادت ہی بات نہیں ہوئی۔ بہرحال وہ جو قول ہے جس میں یہ 1 سال 1.5 سال کا تھا یا 2 سال کا، کہ جب اس کے باپ کو اس کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا، اور اس بات کے اوپر بھی تقریباً مورخین کا، مفسرین محدثین کا اجماع ہے کہ مروان اور اس کے باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وجوہات کی بنا پر مدینہ منورہ سے نکال دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان دونوں ہستیوں کے زمانے میں ان یہ سٹل جو ہے نا لگاتار ان کے اوپر پابندی رہی، اور یہ مدینہ تشریف یہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی طرح علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی اسد الغابہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کی صحبت یعنی صحابیت جو ہے نا مروان کی ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی اطراف المسند کے اندر روایت کرتے ہیں کہ لا تصح له رؤیا ولا سماع، کہ نہ اس کا سماع حضور سے ثابت ہے اور نہ اس کی رویت، یعنی یہ صحابی نہیں ہے مروان۔ امام ترمذی سنن کے اندر لکھتے ہیں وہ مروان لم یسمع من النبی و من التابعین، کہ یہ تابعین کے دور کا بندہ ہے، تابعین کی لسٹ میں یہ آ سکتا ہے، یعنی یہ زمانہ اس کا صحابہ کے بعد کا ہے، مروان صحابی نہیں ہے۔ اسی طرح النکت علی مقدمۃ ابن صلاح علامہ زرکشی لکھتے ہیں کہ مروان کو حضور سے کوئی سماع حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تذہیب تہذیب الکمال الذہبی کے اندر موجود ہے کہ اس کی صحبت اور اس کا سماع رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ زرکشی النکت علی مقدمہ کے اندر انہوں نے بھی اسی بات کو واضح کیا ہے کہ مروان جو ہے نا اس کی صحابیت نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر فتح الباری کے اندر آپ ایک استدلال لے کر آئے، وہ کہتے ہیں کہ مروان نے جس وقت طلب خلافت کیا تو اس کے لیے کہا گیا کہ بھئی عبداللہ بن عمر جیسی ہستی موجود ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے تو کیوں یہ خلافت کا دعوے دار بنا ہے؟ تو کہنے لگا لیس ابن عمر بافقہ منی ولکنہ اسن منی وکانت لہ صحبہ، کہ عبداللہ بن عمر مجھ سے زیادہ عقل مند اور سیانے نہیں ہیں۔ دیکھیے صحابی رسول کے لیے کیا کہہ رہا ہے، عبداللہ بن عمر جیسے بندے کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ عقل مند اور سیانے نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور ان کو صحابیت حاصل ہے۔ تو یہ امام ابن حجر لکھتے ہیں فہذا اعتراف من و بعدم صحتی، یہ مروان کی اپنی طرف سے اعتراف ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے، اس نے حضور کی صحبت حاصل نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی عمدۃ القاری میں سیم انہی لفظوں کے ساتھ انہوں نے بھی استدلال کیا ہے، امام ابن حجر کے الفاظ انہوں نے بھی ذکر کیے ہیں کہ مروان کے لیے صحبت حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن ملقن التوضیح لشرح جامع صحیح کے اندر لکھتے ہیں کہ فلم تصح لہ صحبہ، کہ مروان کے لیے صحبت ثابت نہیں ہے، یہ صحابی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تقریب التہذیب کے اندر امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ لا تثبت لہ صحبہ، کہ مروان کے لیے صحبت ثابت نہیں ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا یہ صحابی نہیں ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی مغانی الاخیار فی شرح اسامی رجال معانی یہ الاثار میں لکھتے ہیں لا تثبت لہ صحبہ، کہ اس کے لیے صحبت نہیں ہے ثابت۔ اور اسی طریقے سے دیگر علماء کے علاوہ الکوثر الجاری کے اندر علامہ قرانی الکوثر الجاری شرح صحیح بخاری وہ لکھتے ہیں کہ لیس لہ صحبہ، کہ مروان کے لیے صحابیت ثابت نہیں ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح المغیث کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعین کے دور کا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی التوشیح شرح جامع صحیح کے اندر لکھتے ہیں ان مروان لا صحبۃ لہ، کہ مروان کے لیے صحابیت ثابت نہیں ہے۔ امام قسطلانی ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ لا صحبۃ لہ، مروان کے لیے صحبت ثابت نہیں ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر علامہ ابن سعد نے اس کو الطبقۃ الاولی من اہل المدینہ من التابعین بعد اصحاب رسول اللہ، حضور کے صحابہ کے بعد کا بندہ لکھا ہے۔ خلیفہ بن خیاط نے اس کو تابعین کے زمانے کا بندہ لکھا ہے۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر واضح طور پر تابعین کے دور کا بندہ لکھا ہے۔ معجم الطبرانی کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو مدینہ منورہ میں تابعین کے زمانے کا بندہ لکھا ہے۔ امام دار قطنی نے جہاں تابعین کے زمانے کے لوگوں کے نام لکھے ہیں وہاں پر مروان کا نام لکھا ہے۔ اور الکواکب الدری کے اندر علامہ کرمانی نے اس کو جناب تابعین کے دور کا بندہ لکھا ہے۔ اور البدر المنیر کے اندر علامہ ابن ملقن وہ کہتے ہیں کہ تاہنا اہل العلم فیہ،
کہ مروان کے اوپر اہل علم نے، محدثین نے طعن کیا ہے، اس کی تنقید کی ہے، اس پر نقد کیا ہے، اور یہ بالکل اہل سنت کے ہاں مکمل طور پر اصول ہے کہ جو صحابی ہوتا ہے صحابی پہ کوئی جرح نہیں ہو سکتی. تو جب محدثین نے اس کے اوپر جرح کی ہے، اس کے اوپر کلام کیا ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے. اب جب یہ صحابی نہیں ہے، اور امام ابن کثیر کے حوالے سے بتایا گیا اور علامہ ابن تیمیہ کا، اور اسی طریقے سے کلہ بازی اور علامہ باجی نے واقدی کا قول لکھا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اسی علامہ واقدی کے اوپر یہ لوگ تبرہ کرتے کرتے نہیں تھکتے، لیکن وہ واقدی کے اس قول کو اپنے محبوب بندے کی محبت میں اس قول کو جناب وہ لے کر آ گئے ہیں. تو بہرحال علامہ ابن تیمیہ نے امکان لکھا ہے اس کی صحبت کا، اور علامہ ابن کثیر نے جو دعویٰ کی ہے وہ بلا دلیل ہے، وگرنہ وہ بتاتے کہ کون سے کثیر اہل علم ہیں جنہوں نے مروان کو صحابہ کی لسٹ میں لکھا ہے. اور اگر ہم یہ بات مان لیں تو پھر آئیں ذرا یہی علامہ ابن کثیر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس صحابی کے بارے میں انہوں نے آگے جناب اپنا رویہ کیا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں وہ مروان کان اکبر الاسباب فی حصار عثمان، کہ یہ جو مروان ہے یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے اسباب میں سے بڑا سبب ہے. کیوں کہ لأنه زور على لسانی کتابا الى مصر بقتل اولئک الوفد ولما كان متوليا على المدینہ لمعاویہ كان يسب علیا كل جمعة على المنبر وكان له الحسن بن علي لقد لعن الله اباك الحكم وانت في صلبي على لسان نبيه فقال لعن الله الحكم وما ولد. البدایہ والنہایہ کے اندر 8ویں جلد ہے صفحہ 364 پہ لکھتے ہیں کہ مروان حضرت عثمان غنی کی شہادت کا سب سے بڑا سبب تھا. اس نے لسانی فریب سے مصر کے وفد کو قتل کرنے کی تحریر بھیجی، اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینے کا گورنر تھا، اور ہر جمعے کے دن منبر پہ بیٹھ کر مولا علی کو گالیاں دیتا تھا. اس وجہ سے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے غصے میں آ کر اس کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ حکم پر اس وقت لعنت کی جب تو اپنے نبی کی زبان سے کہ جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا. اور وہ حدیث کیا ہے؟ لعن اللہ الحکم وما ولد. اب یہ حدیث علامہ ابن کثیر بطور استدلال اس کے بارے میں لے کر ہیں. تو کیا جناب اگر یہ صحابی رسول ہے تو اس کے حوالے سے اسی علامہ امام ابن کثیر کا یہ رویہ ہے کہ جو رویہ یہاں پر آپ نے دیکھا. تو الغرض کسی طور پر بھی مروان جو ہے یہ صحابہ کی لسٹ میں نہیں آتا، اور یہ صحابی نہیں ہے. اس کی صحبت کا دعویٰ یہ بالکل بھونگا دعویٰ ہے. اس وجہ سے جب یہ صحابی نہیں ہے تو اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس پر تنقید بھی ہوگی، اس کا رگڑا بھی چڑھے گا، اور اس کے حوالے سے پورا اس کو ٹریٹ کیا جائے گا جیسا کہ مزاج امت ہے. اب میں اس مروان کے حوالے سے میں کچھ دیوبندی اکابرین کے حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور چند لوگوں کے کہ یہ جو میرا رویہ ہے میرے سے کوئی زیادہ سخت رویہ اس کے بارے میں رکھا گیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ امام ابن حجر مکی السوائق المورکہ کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ شدید ترین اہل بیت کا بغضی تھا یہ مروان. وہ لکھتے ہیں کہ ومن اشد الناس بغضا لأہل بیت محمد مروان بن الحکم، کہ حضور کی اہل بیت کا شدید بغضی بندہ یہ مروان بن حکم تھا. اب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وہ کہتے ہیں کہ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر ہاں بخاری میں مروان سے البتہ روایت آئی. یہ وہ لوگ بھی سن لیں جو کہتے ہیں کہ بخاری کا راوی ہے، باوجود ہے کہ وہ نواسب میں سے تھا. نواسب دشمن اہل بیت کو کہتے ہیں، بلکہ اس بدبخت گروہ کا سرغنہ اور سربراہ تھا. آگے لکھتے ہیں یہ جواب دیتے ہوئے کہ بھئی بخاری کے اندر اس کی روایت آ گئی تو کیا یہ قابل تعظیم ہو گیا؟ کہتے ہیں اور یہ بات طے ہے کہ کوئی منافق یا بدعتی نقل حدیث میں اہل حق کے ساتھ موافق ہو تو اس کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں پر تحفہ اثنا عشریہ کے اندر شاہ عبد العزیز نے 4-5 باتیں کی ہیں. پہلی بات کہ یہ مروان جو ہے یہ ناسبی ہے. دوسری بات یہ بدبخت ہے اور ناسبیوں کے گروہ کا سرغنہ ہے. اور اگلی بات یہ کہ یہ منافق ہے. اور اگلی بات یہ کہ یہ بدعتی ہے. اور منافق یا بدعتی بندہ اگر وہ اہل حق کی موافق کوئی روایت بیان کرتا ہے تو اس کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب تھوڑا سا میں آگے بڑھوں، پہلے ذرا اس کو میں عرض کر دوں کہ جب یہاں پر علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اس کو ناسبی قرار دیا تو دیکھنا یہ کہ ناسبی ہوتا کون ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ناسبی کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ تحفہ اثنا عشریہ صفحہ 6 کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ ناسبی جو ہوتا ہے یہ دشمن اہل بیت ہوتا ہے اور یہ کتے اور خنزیر کی طرح ہوتا ہے. یہ کتے اور خنزیر کی طرح ہوتا ہے. تو اب یہاں میں نے تو لفظ کتا بولا تھا، جناب اس سے 1 ڈگری آگے دے دی ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے مروان کو. پہلی بات یہ کہ وہ ناسبی، بدبخت، منافق، بدعتی اور بدبخت گروہ کا سرغنہ، اور اگلی بات یہ کہ کتا اور خنزیر. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا شاہ عبد العزیز کے بارے میں بھی زبان کھولیں گے کہ اس نے ایک صحابی رسول کے اوپر اٹیک کیا، بخاری کے راوی کے اوپر؟ اور یہی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ فتاوی عزیزی کے اندر آپ سے 2 جگہ پر سوال ہوا کہ بھئی ہمیں مروان کے بارے میں اس کو اگر برا کہیں تو کیا مسئلہ ہے؟
تو جواب دیتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت فرائض ایمان سے ہے، نہ کہ لوازم سنت اور محبت اہل بیت سے ہے کہ مروان علیہ لعنت کو برا کہنا چاہیے. یعنی اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مروان لعنتی کو برا کہنا چاہیے اور اس سے دل بیدار رہنا چاہیے. الخصوص اس نے نہایت بدسلوکی حضرت حسین اور اہل بیت کے ساتھ کی اور کامل عداوت ان حضرات سے رکھتا تھا. اس خیال سے اس شیطان سے بیدار رہنا چاہیے. اب مجھے بتائیے کون سی کسر ہے جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں رہ گئی ہے؟ وہ کون سا گھٹیا لفظ ہے جو انہوں نے اس کے لیے استعمال نہیں کیا؟ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ الفاظ جو میرے خلاف بولے گئے مروان کی مذمت کی پاداش میں، کیا ان کا مستحق شاہ عبدالعزیز کو بھی سمجھا جائے گا؟ اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اور اگر ہاں تو پھر جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جن کے بارے میں اکابرین دیوبند نے ان کو وقت کا کتب لکھا ہے، تو پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ ایک ولی کے بارے میں اور کتب کے بارے میں یہ رویہ آپ کا. اب میں ایک حوالہ اور دیتا ہوں. رشید احمد گنگوئی یہ لکھتے ہیں، یہ دیوبندی اکابر میں سے ان کا بڑا نام ہے اور یقیناً علماء ان کے ایک مقام سے دیوبندی مکتب فکر میں جانتے ہیں. الکوکب الدری جلد اول صفحہ 206 کے اوپر یہ روایت یہ اپنا عبارت موجود ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب لکھتے ہیں وَأَمَّا مروان فَكَانَ يَعْرِضُ فِي خُطْبَتِهِ بِأَهْلِ بَيْتِ النَّبِي، کہ یہ مروان اپنے خطبے کے دوران، اصل بات یہ چل رہی ہے کہ عید کا خطبہ یہ پہلے کیوں اس نے شروع کیا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے رشید احمد گنگوئی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اپنے خطبے کے اندر اہل بیت نبی کے اوپر الزامات لگاتا تھا اور اہل بیت نبی کی توہین کرتا تھا، وَيَسِيءُ الْأَدَبَ بِهِمْ، بے ادبی کرتا تھا ان کی. جب لوگوں نے اس کی یہ حرکت دیکھی تو وہ اس کی اس بکواس کو سننے پر صبر نہ کر سکے، تو جعلوا یذهبون اذا فرغوا من الصلاة وتركوا خطبۃ مروان یسمعوها، تو وہ مروان کا عید کا خطبہ نہیں سنتے تھے، نماز پڑھ کے چلے جاتے. تو مروان نے خطبہ ہی نماز سے مقدم کر دیا تاکہ زبردستی طور پر یہ خطبہ جس کے اندر وہ آل بیت کو گالیاں دیتا تھا یہ سنایا جائے. تو کہتے ہیں کہ فکان فعلوا ذلک خبثا ظاہرا فانکروا علیہ، یہ اس کا کام خبیثانہ علل اعلان واضح طور پر خبیثانہ حرکت تھی اس کی، اور اس وجہ سے اس دور کے لوگوں نے انکار کیا اور وہ اس کا خطبہ جو ہے نا وہ نہ سنتے تھے. شیخ الہند محمود حسین دیوبندی صاحب وہ بھی اسی طرح کی بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کان مروان بن الحکم ظالما فحاشا مستدبرا عن سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یسب الناس فی المجامع مثل الجمعہ والاعیاد والناس كانوا لا ينتظرون بعد الصلاة الى الخطبہ للسب فی اثناء الخطبہ فلذا قدم الخطبۃ علی الصلاۃ لئلا ينتشر الناس وكانوا ينتظرون للصلاۃ لا محالہ. یہ التقریر للترمذی جلد اول پیج 18 کے اوپر شیخ الہند لکھتے ہیں کہ مروان ظالم تھا سخت قسم کا اور نبی علیہ السلام کی سنت کا منہ پھیرنے والا، مستکبران سنت رسول اللہ، حضور کی سنت کی دھجیاں اڑانے والا. یہ صحابہ کو اور اہل بیت کو جمعے اور عید کے خطبوں میں گالیاں دیتا تھا اور لوگ نماز کے بعد اس کے خطبے کا انتظار نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کہ لسبی فی اثناء الخطبہ، یہ خطبے کے دوران اہل بیت اطہار پر مولا علی پر لعنتیں بیچتا تھا، گالیاں نکالتا تھا. اس وجہ سے لوگ نماز پڑھ کے نا اس کا خطبہ سننے سے پہلے چلے جاتے، تو اس نے خطبہ ہی مقدم کر دیا تاکہ لوگوں کو زبردستی خطبہ سنایا جائے. انور شاہ کشمیری صاحب العرف شذی یہ ابواب العیدین کے تحت یہاں بھی موجود ہے. وہ لکھتے ہیں کہ عیدین کے بعد جو ہے نا خطبہ سنت ہے اور امت نے اس کو تلقی بالقبول کا درجہ دیا. وخالف مروان نے اس سنت کی مخالفت کی. کیوں؟ کہ وہ حضرت علی پر خطبے کے دوران لعنتیں بیچتا تھا، تو لوگوں نے اس وجہ سے اس سے نفرت کی اور اس کا خطبہ سننے سے انکار کیا، تو اس نے عید کا خطبہ پہلے شروع کر دیا. فیض الباری کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ لأنه كان يسب عليا وكان الناس يقومون عنه فقدما. فیض الباری کے اندر وہ لکھتے ہیں کیونکہ یہ حضرت علی پر گالیاں بکتا تھا یہ خطبے کے دوران، اس لیے لوگ جناب اس کا خطبہ سننے سے پہلے اٹھ کے چلے جاتے تھے، اس وجہ سے اس نے اس خطبے کو مقدم کر دیا. اب انور شاہ صاحب کشمیری یہ بہت بڑے دیوبندی محدث گزرے ہیں، ان کی انوار الباری شرح صحیح بخاری ہے، ان کے داماد سید احمد رضا بجنوری صاحب نے اس کو مرتب کیا ہے. تو یہ پوری ان کے 3 صفحوں پر مشتمل انہوں نے مروان کے خلاف چالان کاٹا ہے. اگر تفصیل سے وہاں پڑھ لیں، لیکن ان کے چند جو چنیدہ الفاظ ہیں، مروان رجال بخاری سے اور وہ بڑا فتنہ پرداز تھا. اس نے صحابی کو قتل کیا، قبل نماز کے خطبہ اس لیے کیا تھا کہ حضرت علی پر سب و شتم کرے اور لوگوں کو سنائے. امام بخاری اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ ایسے شخص کو انہوں نے راوی کیوں بنایا، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے آگے لکھا ہے. پھر لکھتے ہیں کہ مروان نے حضرت طلحہ جیسے قطعی جنتی صحابی کو شہید کیا اور ان پر حملہ صرف مروان جیسا شقی بدبخت ہی کر سکتا تھا. حضرت عثمان کی شہادت کا باعث یہ بدبخت بنا. خطبوں میں حضرت علی پر سب و شتم کرتا تھا. حضرت حسن کے خلاف ایسی فوش کلامی اس سے ثابت ہے کہ المان والحفیظ واقع حرہ میں اسی نے اور اس کے بیٹے نے لشکر یزید کو بنی حارثہ کے راستے سے مدینہ طیبہ میں داخل کروایا. حضرت حسن کو
روضہ رسول کے اندر حجرہ نبی کے اندر دفن ہونے کی اجازت اس نے نہ دی اور مخالفت کی۔ حضرت سعید بن مسیب فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر نماز میں بنی مروان کے لیے بدعا کرتا ہوں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا کہ مروان کے اعمال ہلاکت خیز ہیں اور اس نے حضرت طلحہ کو قتل کیا۔ مروان ایسے فتنہ پرداز، سفاک، ظالم، غیر سکہ شخص کو روات و رجال بخاری میں دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ انوار الباری جلد 17 150 تا 152 یہ 3-4 صفحوں پر انہوں نے اس کے خلاف یہ جو ہے چارج شیٹ دی ہے۔ اب یہ ذرا سن رہے ہیں آپ اور غور سے آگے سنیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عیدین میں نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا بدعت صحیح ہے، اور مروان کی عادت تھی کہ خطبہ میں صحابہ کو برا کہتا تھا، اس لیے مسلمان نماز سے فارغ ہو کر بغیر خطبہ سنے چل دیتے تھے۔ اس وجہ سے مروان نے نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ تقریر ترمذی کے اندر پیج 149 کے اوپر ہے یہاں۔ اور اسی طرح مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب یہ دیوبندی ہیں، تاریخ مذہب شیعہ کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ مروان روانہ ہوتے وقت مروان بن الحکم بھی جو حضرت عثمان کے امیر منشی تھے مکہ پہنچ گئے اور ساتھ ہو گئے۔ یہ سند یافتہ مفسد شخص تھے۔ اسی طرح انوار الباری جلد 16 صفحہ 337 کے اوپر مولانا عبداللہ خان کرپوری یہ تلمیذ ہیں انور شاہ کشمیری صاحب کے، لکھتے ہیں مروان حکومت متسلطہ کا ایک رکن ہونے کے علاوہ خود بھی بڑا ظالم و جابر تھا۔ صحابہ کرام کے ساتھ ان بدبخت حکام کا طرز عمل بے حد گستاخانہ تھا، حتیٰ کہ خطبوں میں دل آزار کلمات کہنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سرفراز خان صفدر صاحب یہ بہت بڑے دیوبندی عالم گزرے ہیں اور ان کی بہت تصانیف ہیں دیوبندی مکتبہ فکر میں، ان کی شخصیت جو ہے نا تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ذخیرۃ الجنان تفسیر سورہ زاریات آیت نمبر 38 کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہماری تاریخ میں مروان بن حکم اپنے زمانے میں بڑا ظالم تھا، اس نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، اس کا بیٹا عبدالعزیز قدر اچھا تھا اور پوتا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد بنا اور پہلی صدی کا مجدد تھا۔ اب اس طرح کے قدیم اور جدید دیوبندی اکابر کی کتابیں بھری پڑی ہیں جس میں مروان بدبخت کے لیے جملے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں ان دیوبندی علماء نے جو لفظ استعمال کیے ہیں مروان کے لیے، ان میں سے وہ کون سا ایک ایسا لفظ ہے کہ جو میں اس کے لیے استعمال کرتا ہوں جو جناب اس سے کم خطرناک ہے؟ اہل بیت کا شدید بغضی، ناسبی، منافق، بدتی، لانتی، شیطان، کتا، خنزیر، مولا علی کو گالیاں دینے والا، حضرت عثمان کی شہادت کا ذمہ دار، حضرت طلحہ کا قاتل، بے ادب، بدتی، سخت ظالم، سنت سے پیٹ پھیرنے والا، صحابہ کو گالیاں دینے والا، مولا علی کی عجب کرنے والا، فتنہ پرداز، ظالم، جابر، صحابہ کا گستاخ، صحابہ کی دل آزاری کرنے والا، شکی، بدبخت، فوش کلام، واقعہ حرہ کا معاون، صفاق، ظالم، سند یافتہ مفسد، بڑا ظالم، خباثت کرنے والا۔ بتائیں کوئی اور رہتا ہے؟ کوئی کمی؟ ماشاءاللہ کوئی اور ضرورت ہو تو وہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں دیوبندی اکابر کی کتابوں میں سے ثابت شدہ ہیں اور بیان کی گئی ہیں، اور بھی یہ یقیناً وقت بہت، میں تھوڑا اس کو کلپ کو شارٹ کر رہا ہوں، یہ بہت طویل جناب یہ اس کے خلاف چارج شیٹ دی گئی ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مروان کے لیے جو لہجہ دیوبندی علماء نے رکھا ہے، کیا وہ جو میرے خلاف کہا گیا ایسے گرفتار کرو، تو پھر میرا بھی مطالبہ ہے گرفتار کرو، اشرف علی تھانوی کو گرفتار کرو، رشید احمد گنگوئی کو گرفتار کرو، شاہ عبدالعزیز کو گرفتار کرو، سید احمد رضا بجنوری کو گرفتار کرو، عبدالشکور لکھنوی کو گرفتار کرو، رشید احمد گنگوئی صاحب کو گرفتار کرو، شیخ الہند محمود حسین دیوبندی صاحب کو گرفتار کرو، انور شاہ کشمیری کو گرفتار کرو، ان ساروں کو گرفتار کرو، پھر مجھے بھی گرفتار کرو، اور اگر وہاں دال نہ گلے تو شٹ اپ، میرے بارے میں بکواس مت کرو۔ حضرات پیچھے دیوبندی بزرگوں نے بھی لکھا، میں نے بھی ابتدائیے میں کہا تھا کہ مروان جو ہے یہ مولا علی پر لعن کرتا تھا، سب و شتم کرتا تھا۔ ممکن ہے کہ کوئی کہے جی کی دعوت بلا دلیل، میں جلدی کچھ حوالے آپ کے سامنے جناب وہ عرض کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2409 ہے، حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ مدینے کے اوپر آل مروان میں سے ایک آدمی حاکم بنایا گیا، تو اس نے وہ کہتے ہیں کہ اس نے سہل بن سعد کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ یشتم علی کو گالی دو، تو انہوں نے انکار کیا، تو کہنے لگا کہ چل اگر تو یہ نہیں کرتا تو پھر یہ کہہ دے لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو حضرت سال کہنے لگے ارے بھائی علی کو یہ ابو تراب کا نام تو سب سے زیادہ جناب پیارا تھا، اور یقیناً جب حضرت علی کو ابو تراب کہہ کر پکارا جاتا تھا تو وہ اس پر خوش ہوتے تھے۔ اس حدیث کی شرح کے اندر، اس کے اندر ایک تو پتہ چلا کہ مروانی شخص کوئی تھا کہ جس نے یہ حرکت کی، مولا علی پر یہ گالیاں دلواتا تھا۔ تو حدیث کی اس مسلم شریف کی شرح ہے شیخ امین علی حرری شافعی الکوکب الوہاج شرح مسلم، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ حکمران مروان تھا جس نے حضرت سہل بن سعد کو حضرت علی پر گالی دینے کے لیے اس کو حکم دیا۔ پھر امام احمد بن حنبل کی کتاب العلل والمعرفۃ الرجال، اس میں لکھتے ہیں کہ کان مروان امیرا علینا 6 سنین، کہ مروان ہم پر 6 سال حکمران رہا۔
فکان یسب علیٰ کل جمعۃ، یہ ہر جمعے مولا علی پر لعنت بھیجتا تھا، گالی دیتا تھا. پھر اسے معزول کیا گیا، پھر سعید بن العاص کو 2 سال کے لیے امیر بنایا گیا. تو یہ جو نا حضرت علی کو گالی نہیں دیتے تھے. پھر مروان کو جب بنایا گیا تو پھر یہ حضرت علی کو گالیاں بکتا تھا. تو یہ العلل والمعرفۃ الرجال حدیث نمبر 4881 ہے. تو اب پچھلی روایت جو مسلم شریف کی ہے اس روایت کی تشریح کر رہی ہے یہ روایت. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر یہ بندہ جو ہے نا یہ لان تان کرتا تھا اور ان کو گالیاں دیتا تھا. تو یہ حضرت مولا کائنات پر چونکہ یہ سب و شتم کرتا تھا، 6 سال تک یہ شخص ہر جمعے کے جمعے مولا علی پر سب و شتم اور لعنت بھیجتا تھا. اس وجہ سے حضرت امام حسن مجتبیٰ جب مسجد تشریف لاتے تو آپ اس کا خطبہ نہیں سنتے تھے. امام بخاری تاریخ الاوسط کے اندر روایت لائے ہیں کہ جب مروان خطبہ دے رہا ہوتا تو فکان الحسن یجی فیدخل الحجرہ فاذا فرغ من خطبتی خرج فصلی معه، تو آپ خطبے کے دوران حضور کے حجرے میں تشریف لے جاتے، کیونکہ اس کی بکواس بازی ایسی ہوتی تھی کہ امام حسن مجتبیٰ اس کا وہ بک بک سننا نہیں چاہتے تھے. اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی المطالب العالیہ کے اندر، امام بوصیری اتحاف المار الخیرہ کے اندر، امام ابن عساکر تاریخ دمشق کے اندر، تاریخ الاسلام کے اندر علامہ زابی، تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی، اور تاریخ الصغیر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمیر بن اسحاق سے یہ روایت لے کر آئے کہ ہم پر مروان سال تک حکمران رہا. وہ ہر جمعہ کو حضرت علی پر ممبر پر برا بلا ان کو کہتا تھا. پھر مروان کو معزول کر کے سعید بن عاص کو 2 سال تک حاکم مقرر کیا گیا. یہ حضرت علی کو برا نہیں کہتے تھے، لیکن پھر انہیں معزول کر کے دوبارہ مروان کو حاکم بنایا گیا تو وہ دوبارہ مولا علی پر سب و شتم کرنے لگا. چنانچہ امام حسن کو کہا گیا کہ آپ مروان کی بکواس نہیں سنتے، اسے کوئی جواب تو دیں. امام حسن جمعہ کے دن تشریف لاتے اور حجرہ نبوی میں چلے جاتے اور اسی میں رہتے حتیٰ کہ خطبہ ہو جاتا. پھر آپ باہر نکلتے اور نماز پڑھتے اور اپنے گھر کو لوٹ جاتے. چنانچہ مروان اس بات پر راضی نہ تھا. یہ روایت بڑے غور سے سنیں کہ یہ بدماش کس قدر خبیث تھا. اسے جو ہے نا اس کا دل نہ بھرا، حتیٰ کہ اس نے آپ کے گھر میں ایک دل خراش تحفہ روانہ کیا. حضرت امام حسن مجتبیٰ چپکے سے اس کی بکواس بازی کی طرف دھیان نہ کرتے، وہ گھر تشریف لے جاتے، صبر کرتے. تو اس نے ایک دن ایک شخص کو بھیجا، تو وہ ان کے دروازے پہ گئے، امام حسن کے دروازے پر، اور وہاں جا کر اس نے اجازت مانگی. تو بتایا کہ جی کہ فلاں بندہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی. تو اس نے کہا جی کہ میں مروان کی طرف سے ایک مقصد لے کر ہوں. آپ نے فرمایا بتاؤ. اس نے کہا مجھے مروان نے علی اور آپ کے لیے یوں پیغام دے کر بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں خچر کی مثل پایا ہے کہ جب خچر سے پوچھا جائے کہ تیرا باپ کون ہے تو وہ بولتا ہے میری ماں گھوڑی تھی. اب یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے کس قدر شدید بے ادبی اور گستاخی، شدید ترین اس نے چوٹ ماری حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر. امام حسن نے فرمایا جاؤ اسے جا کر کہو کہ جو تو نے کہا ہے میں اسے ہرگز نہ مٹاؤں گا، کہ میں بھی تجھے جواب میں برا کہوں، البتہ میرا تیرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. بس اگر تو سچا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری سچائی کا اجر دے، اور اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ سخت حساب لینے والا ہے. اور میرے جد گرامی رسول اللہ کو اللہ نے بزرگی عطا فرمائی ہے، تو میری مثال خچر کسی کیسے ہو سکتی ہے. وہ شخص وہاں سے جب جانے لگا، آگے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ نے اس سے زبردستی پوچھا تو اس نے پھر بتا دی یہ ساری بات. تو امام حسین نے اس بندے کو سخت قسم دے کے فرمایا کہ جاؤ مروان کو میرا پیغام دو کہ بے کا و بے ابی کا و بے قوم کا و عند ذابی ویل لک و لابی کا و قوم کا. آپ نے فرمایا کہ تجھے تیرے باپ اور تیری قوم کی بدبختی، و آیۃ ما بینی و بینک ان تمسک من کبیک من لعن رسول اللہ. آپ نے فرمایا تیرے اور تیرے باپ اور تیری قوم کے لیے یوں ہے، اور تیرے اور میرے معاملے کی نشانی یہ کہ تو نے رسول اللہ کی لعنت سے اپنے کندھے پکڑ رکھے ہیں. اشارہ کیا اسی حدیث کی طرف جس میں اللہ کے رسول نے اس پر لعنت بھیجی تھی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس نے کس قدر بکواس بازی کی. امام ابن ابی خیثمہ تاریخ الکبیر کے اندر، تاریخ دمشق کے اندر امام ابن عساکر وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ بنت سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشر مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، ان کی بیٹی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مروان حضرت سعد بن ابی وقاص کی عیادت کے لیے آیا تو حضرت سعد نے فرمایا کہ اسے واپس بھیج دو، یعنی آپ اس سے نفرت کرتے تھے اس کی انہی خواستوں کی وجہ سے. تو حضرت ابو ہریرہ بھی پاس تھے، انہوں نے کی کہ حاکم شہر حضور آنے دیں، فتنہ ہوگا. بہرحال جب یہ اندر آیا تو اس نے حضرت سعد کی بیٹی حضرت عائشہ کی چارپائی کو تاڑنا شروع کیا. یہ ایک بڑی گندی حرکت اس نے کی. تو حضرت سعد نے فرمایا ویلک یا مروان انہ تعتک یعنی علی شام علی شتم علی ابن ابی طالب. تو آپ نے فرمایا او مروان تیری بدبختی ہو، اور تو شامیوں کی اطاعت کر رہے علی کو گالیاں دے رہا ہے. تو فغضب مروان فقام وخرج مغضبا، غصے میں کھڑا ہو گیا اور وہاں سے دفع ہو گیا. اب یہ دیکھیے کہ اس روایت کے اندر بھی، یہ مستند روایت ہے، اس روایت کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ صحابی رسول گواہی دیتے ہیں کہ حضرت علی کو یہ گالیاں دیتا تھا. امام ابن ابی خیثمہ تاریخ کبیر کے اندر اور امام زاوی سیر علام النبلاء کے اندر روایت فرماتے ہیں
کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے مروان نے کہا کہ ہمارے سردار یعنی عثمان غنی کا دفاع کرنے میں تمہارے سردار یعنی علی سے بڑھ کر کوئی بھی نہ تھا، یعنی حضرت علی حضرت عثمان کا بڑا دفاع کرنے والے تھے۔ تو حضرت سیدنا زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کل تو میں نے کہا ما بالکم لا تسبوا علی المنابر، تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب انہوں نے حضرت عثمان کا دفاع کیا تو تم حضرت علی پہ لانتے کیوں بھیجتے ہو ممبروں پر، کیوں نہیں گالیاں دیتے ہو؟ قال لا یستقیم الامر الا بذلک، کہنے لگے جی کہ ہماری حکومت کا نظام ہی علی کو گالیاں دینے سے اور لعنت کرنے سے چلتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ کس قسم کے جو نا وہ لوگ تھے۔ تو اب اسی طریقے سے امام قرطبی المفہم لماشکلہ من کتاب تلخیص مسلم کے اندر لکھتے ہیں کہ اس مروان نے عید کا خطبہ اس لیے مقدم کیا کہ اس میں یہ حضرت علی المرتضیٰ پر لان تان کرتا تھا اور انہیں گالیاں دیتا تھا، اور وہ لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا مروان وبنو امیہ وَإِنَّمَا قَدَّمُوا لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي خُطَبِهِمْ يُنَالُونَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تعالیٰ وجههُ الكريم وَيُسْمِعُونَ النَّاسَ ذَلِكَ۔ تو یہاں پر یہ واضح طور پر ہے کہ حضرت علی کی اپنے خطبوں میں مذمت کرتے، برا بھلا کہتے، لوگ ان کے خطبے نہیں سنتے تھے، تو اس وجہ سے جناب انہوں نے عید کے خطبے ہی مقدم کر دیے۔ امام اسقلانی المطالب العالیہ، یہ نئے حوالے سنتے جائیں، اتحاف المار الخیرہ کے اندر علامہ بوصیری، امام قاضی ابو یعلا مسند ابی یعلا کے اندر، المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی، امام ابن کثیر جامع المسانید والسنن، تاریخ الاسلام کے اندر حافظ ذابی، طبقات الکبریٰ کے اندر علامہ ابن سعد اور دیگر کئی اسناد سے یہ روایت موجود ہے، جو میں نے ابتدا میں بھی عرض کی ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ حسنین کریمین کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اور بڑی گندی گالی دی مروان نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، تو یہ کہتا ہے کہ یہاں تک بکواس کیا کہ انکم آل بیت ملعونون، اے آل بیت تم لعنتی ہو۔ تو امام حسن اور حسین دونوں بولے یا ایک بولے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، اوے تجھ پر تو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی زبان پر اس وقت لعنت بھیجی تھی کہ جب تو اپنی باپ کی پشت کے اندر تھا۔ تو مروان یہ سن کر جو ہے نا وہ چپ ہو گیا۔ پھر یہ شخص حسنین کریمین سے بہت شدید قسم کا بغض رکھتا تھا۔ تاریخ دمشق کے اندر امام ابن عساکر نے لکھا ہے، تہذیب الکمال کے اندر موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر علامہ ہیثمی نے لکھا ہے، حیات الصحابہ یہ دیوبندی عالم علامہ کاندلوی انہوں نے لکھا ہے، معجم الکبیر کے اندر امام طبرانی لکھتے ہیں، اور یہ جو روایت میں عرض کر رہا ہوں اس کے راوی سارے سکہ ہیں، اور امام ہیثمی فرماتے ہیں رجال ثقات کے حدیث کے سارے راوی سکہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو مروان ان کی عیادت کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ ما وجدت علیک فی شیء منذ استحبنا الا فی حبک الحسن والحسین، کہنے لگے ابو ہریرہ جب سے آپ کا ہمارے ساتھ تعلق ہوا ہے ہمیں آپ کی کوئی چیز اتنی بری نہیں لگی، کوئی خرابی آپ میں نظر نہیں آئی سوائے اس کے ایک خرابی آپ کے اندر ہے کہ آپ حسن اور حسین سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیمار تھے، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، تو آپ غصے سے تڑپ کے اٹھ بیٹھے اور پھر آپ نے حدیث سنائی اور جس میں آپ نے تفصیل سے بتایا او مروان حسن اور حسین سے تو رسول اللہ پیار کرتے تھے، ابو ہریرہ ان سے پیار کیوں نہ کرے؟ تو الغرض یہ شخص انتہا درجے کا حسنین کریمین کا بغضی تھا۔ یہی بات ہے کہ امام حسن مجتبیٰ آپ کو جب زہر دیا گیا تو اس زہر خورانی کے دوران امام حسن مجتبیٰ کو جب پتہ چل گیا کہ بھائی میری شہادت ہو رہی ہے تو آپ نے حضرت حسین اور دیگر لوگوں کو وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو، میری شہادت ہو جائے تو مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ عطر کے اندر دفن کرنا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے اجازت لے لی گئی۔ امام نعیم بن حماد المروزی متوفہ 288 ہجری، اسد الغابہ میں امام ابن اسیر جزری، سیر علام النبلاء میں امام شمس الدین زابی، تاریخ دمشق کے اندر امام ابن عساکر، وفیات العیان کے اندر ابن حلقان متوفہ 681 ہجری، اور علامہ بلازری انصاب الاشراف کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کا وصال جب ہو گیا تو آپ نے وصال سے پہلے وصیت کی تھی امام حسن حسین سے کہ مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر کوئی لڑائی جھگڑے کا، کیونکہ آپ کو اندازہ تو تھا کہ یہ بنو امیہ اور بالخصوص یہ مروان جیسے کمینے لوگ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہاں قتل و غارت نہ کرنا، اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے، جھگڑا وگڑا ہو جائے تو خون بہانے کی کوشش نہ کرنا، مجھے پھر جنت البقیع میں دفنا دینا۔ تو جس وقت قبر کھودی جانے لگی حجرہ رسول کے اندر امام حسن مجتبیٰ کی، حضرت سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی، تو جا مروان بن الحکم فی بنی امیہ، تو یہ مروان بن الحکم یہ بنو امیہ کے اندر گیا، جا کر لوگوں کو اس نے بھڑکایا، تو وہ لبس السلاح، لوگ اسلحہ لے کے آ گئے اور کہنے لگا کہ اے نبی کے ساتھ میں حسن کو نہیں دفن ہونے دوں گا، منع تم عثمانہ فنحن نمنعکم، اس نے الزام لگایا کہ تم نے عثمان غنی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیا تو ہم تمہیں دفن نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ یہ سیدھا سیدھا الزام ہے حضرت عثمان غنی کے حوالے سے۔ وہ تو اس وقت کے وہ جہاں پر مفسد اور باغی لوگ آئے ہوئے تھے وہ تو ان کی حرکتیں تھیں، وہاں اس وقت تو بنو ہاشم مولا علی اور ان کے بیٹے تو حضرت عثمان غنی کے دفاع پر کھڑے تھے۔ تو اب قریب تھا کہ دونوں طرف تلواریں نکل آئیں، حضرت ابو ہریرہ امام حسین کے پاس تشریف لے گئے، ان کو سمجھاتے رہے، عرض گزاریاں کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر یہ تنازع جب بہت زیادہ بڑھ گیا تو بالآخر امام حسین نے وصیت کے مطابق، چونکہ امام حسن کی وصیت تھی کہ بھائی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، تو ان کو جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اب ظلم دیکھیں، بغض دیکھیں،
کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بھی بنو امیہ کا بندہ امام حسن کے جنازے میں نہیں گیا سوائے خالد بن ولید بن عقبہ کے، اور اس نے بھی بڑی زبردستی اجازت مانگی اور امام حسین کے ساتھ اس نے امام حسن کے جنازے میں شرکت کی اور کندھا دیا۔ اور دوسرا بندہ جو اس وقت کا وہاں کا حاکم تھا سعید بن العاص، تو اس نے وہاں شرکت کی۔ تو یہ دو بندے بنو امیہ کے، یعنی یہ مروان لانتی جو ہے نا وہ وہاں شریک نہیں ہوا، نہ اس نے جنازہ پڑھا۔ اسی بات کو کہ بھئی اس مروان کی یہ ساری حرکتیں ہیں، انوار الباری میں علامہ انور شاہ کشمیری نے لکھا، تہذیب الکمال کے اندر علامہ مزی نے لکھا، اور دیگر جناب اور بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ یہ اتنا بغضی تھا کہ اس نے امام حسن کو وہاں دفن نہیں ہونے دیا۔ اب یہاں پر کئی ناسبی حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے انکار کیا تھا دفن ہونے سے، انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ یہاں کسی کو دفن نہ کیا جائے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے، سیدہ نے پہلے اجازت دے دی۔ انصاب الاشراف کے اندر علامہ بلازری لکھتے ہیں فلما رات عائشہ الصلاح والرجال وخافت ان يعزم الشر بینہم وتسفک الدماء، سیدہ عائشہ نے جب دیکھا اسلحہ نکل آیا ہے، بندے اکٹھے ہو گئے ہیں اور ایک شرارت بڑھنے لگی ہے، ابھی یہاں پر خون کی ندیاں بہ جائیں گی، تو آپ نے پھر ایسے میں فرمایا البیت بیتی ولا اذن ان یدفن فی احد، تو آپ نے فرمایا بھائی میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، میں یہاں پر اب کسی کو اجازت نہیں دوں گی۔ تو اب بتائیں یہاں واضح لکھا ہوا ہے کہ ان کی شرارت کے بعد ام المومنین نے پہلے اجازت دی تھی اور بعد میں آپ نے فرمایا کہ یہاں شرارت ہو رئی ہے۔ اور ویسے بھی حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کو جو وصیت تھی، آپ نے اس وصیت کے مطابق پھر اس شر کو بڑھایا نہیں، فتنہ انگیزی سے بچتے ہوئے پھر آپ نے جناب ان کو امام حسن کو دفن کیا۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہے وہ جس کو یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ جو اس قدر اہل بیت کا بغضی اور دشمن ہے، اس قدر یہ شرارت اور خبیث قسم کا ظالم آدمی ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت اس بدبخت کی وجہ سے ہوئی۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر جیسے میں پہلے حوالہ دے چکا کہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ مروان کان اکبر الاسباب فی حصار عثمان، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سب سے بڑا سبب یہ مروان لانتی ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ موٹ کا ایک خط لکھ کر اس نے وہ وفد کو دیا جس کے اندر ان کو قتل کرنے کا حکم جو ہے نا اپنی طرف سے اس نے لکھ کر ایک فتنہ انگیزی کی، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ علامہ یوسف بن تغری بردی یہ مورد اللطافہ فی من ولی سلطنت والخلافہ، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ کانا ہوا من اعظم الاسباب فی زوال دولت عثمان، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا یہ سب سے بڑا سبب تھا۔ تاریخ الخمیس کے اندر شیخ دیار بکری اور انوار الباری کے اندر، اسی طرح علامہ تھانوی صاحب اور اسی طرح دیگر بہت سارے دیوبندی علماء نے لکھا ہے کہ مروان ہی اصل وہ شخص تھا، وہ بدبخت تھا کہ جس کی بدبختی کی وجہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس کے علاوہ اس مروان بدبخت کی بڑی بدبختیاں ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری، حضرت ابو ذر غفاری، سال بن سعد الساعدی، ابو ایوب انصاری، اسامہ بن زید، حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابہ کی بےعزتی کرتا تھا۔ مسند طیالسی، صحیح ابن حبان، تاریخ ابن ابی خیثمہ، انصاب الاشراف اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ بڑے مقام پر ایک دن حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری حضور کے روزے پہ آئے تو ان کو اس نے بدتمیزی سے ان حضور کے روزے پر وہ پیار کر رہے تھے تو اس نے جھڑک کے جناب ان کی بے ادبی اور بدتمیزی کی اور ان کے گلے میں چادر ڈال کے جو نا ان کو گرے سے کھینچ کے گردن سے پیچھے اٹھایا۔ صحابی رسول حضرت دہاق بن قیس قرشی فاری اور حضرت نعمان بن بشیر جیسے صحابہ کو اس بدبخت نے شہید کیا۔ تہذیب الکمال کے اندر، تاریخ الاسلام کے اندر، افزابی اور الصحابہ کے اندر یہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول ہیں، ان کے خلاف اس نے بغاوت کی اور خروج کیا، اور یہ عام کتب سیرت و تاریخ کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ اور اسی طرح طبقات ابن سعد اور دیگر تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ واقعہ ہرہ کے اندر مسلم بن عقبہ کی معاونت اور مخبری کرنے والا، جاسوسی کرنے والا یہ بدبخت ہے، جس کی وجہ سے وہ واقعہ ہرہ جس میں ہزاروں صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کی بیگمات اور ان کے بچے بچیاں شہید کیے گئے، مدینہ منورہ کو پامال کیا گیا، وہاں عورتوں سے بدکاریاں کی گئیں، وہ ظلم ہے تاریخ کے اندر یہ واقعہ ہرہ کے علمان والحفیظ۔ اور اسی طرح یہ اتنا بغضی آدمی تھا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی قبر منور پر حضور نے ایک پتھر رکھا تھا نشانی کے طور پر کہ یہاں میری آل بیت میں سے اگر کوئی بندہ فوت ہوگا تو وہ حضرت عثمان بن مظعون سے بڑا پیار کرتے تھے، وہ فرمایا میں اس کو یہاں دفن کروں گا۔ تو اپنی خاندانی تعصب میں اس بدبخت نے وہاں وہ حضور کے ہاتھوں کے رکھے ہوئے پتھر اور اس نشانی کو اٹھا کر پھینک دیا۔ جب اسے کہا گیا، خود بنو امیہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو رسول خدا نے ایسا کیا تھا، تو اس کو واپس رکھ پتھر کو، تو یہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں ایک دفعہ جس پتھر کو کھاڑ دوں میں واپس نہیں رکھتا۔ الغرض یہ بے ادب رسول بھی تھا یہ۔ اور یوں ہی اس نے جناب عید کا جو ہے نا خطبہ مقدم کیا، اور یہ المدونۃ الکبریٰ کے اندر امام مالک، امام بخاری کتاب العیدین کے اندر، مسلم شریف، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن الکبریٰ للبیہقی، الجمع بین الصحیحین للحمیدی، اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں، بلکہ اس پہ تقریباً اہل سنت کو اتفاق ہے کہ اس مروان نے جناب بدعت سیئہ کو شروع کیا، حضور کی سنت کو ترک کیا، اور خطبہ عیدین کو اس نے نا مقدم کیا، اور وہ وجہ
کوئی خاص مجبوری ہے وہ نہیں تھا، بلکہ جیسے میں آپ کو پیچھے شارحین حدیث کے حوالے سے بیان کر چکا کہ یہ بدبخت اس نے اس وجہ سے وہ کیا کہ یہ خطبوں میں آل بیت اطہار پر لعن طعن کرتا تھا، اس وجہ سے اس بدبختی کی وجہ سے لوگ خطبہ نہیں سنتے تھے، تو اس نے اس خطبے کو جو ہے نا وہ مقدم کر دیا۔ پھر اسی طرح اس مروان بدبخت کی بدبختیوں میں سے ایک بدبختی یہ ہے کہ یہ حضرت صحابی رسول حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، وہ جس کی شان میں درجنوں حدیثیں رسول اللہ کی، جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، جو جنگ احد کے ہیرو ہیں، صحابی رسول ہیں، تو جناب ان کا یہ قاتل ہے۔ شیخ اجلی متوفا 261 ہجری معرفت الثقات کے اندر لکھتے ہیں وطلحة والزبیر لم يقتلهما اصحاب علی، طلحہ قتل مروان بن الحکم والزبیر قتل ابن جرموز وهو منصرف۔ یہ شیخ اجلی کوفی لکھتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر ان کو مولا علی کے ساتھیوں میں سے کسی نے قتل نہیں کیا، حضرت طلحہ کو مروان بن حکم نے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرموز نے قتل کیا، جبکہ یہ جنگ سے نکل چکے تھے۔ امام ابن حبان کتاب الثقات کے اندر لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا طَلْحَةُ فَرَمَاهُ مروان بن الحکم بسام من ورائی فَأَصْبَتُوا فِيهِ وَقَتَلُوا وَحَمَلُوا إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَاتَ بِهَا۔ یہ لکھتے ہیں کہ جناب حضرت طلحہ کو مروان بن حکم نے پیچھے سے تیر مارا، کہ جس تیر کو جو تیر پیوست ہو گیا ان کی جا کر گھٹنے میں لگا، اور وہاں سے ان کی خون کی رگ کٹ گئی، جو خون بہتا رہا، حضرت سیدنا طلحہ اس تیر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ صحیح سند کے ساتھ امام طبرانی یہ روایت لے کر آئیں، اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر لکھا ہے کہ رجال صحیح، کہ یہ صحیح سند کے راوی ہیں اس کے۔ حدثنا وکی قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن قیس قال رأيت مروان بن الحکم حين رمى طلحة يومئذ بسهم فوقع في ركبتي فما زال ينزف حتى مات۔ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے مروان کو دیکھا، راوی کہتا ہے کہ جب اس نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تو وہ تیر ان کے گھٹنے میں لگا اور گھٹنے کے اندر پیوست رہا، اسی طرح آپ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے۔ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِّنْهُ وَلَقَدْ وَلَفْظُ عبد الحمید بن صالح عنہ هذا أعان على عثمان وأطلب بسار بعد اليوم۔ یہ تیر چلانے کے بعد یہ مروان نے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ معاونت کا بدلہ ہے، یعنی اس ظالم نے ایک اور جرم یہ کیا کہ صحابی رسول حضرت طلحہ پر حضرت عثمان کی شہادت کے الزام لگا کر کہا کہ گویا میں نے حضرت عثمان کی شہادت کیسے بدلہ لیا ہے، آج کے بعد میں اور کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، یعنی کہ میں نے بدلہ لے لیا۔ گویا کہ اس نے اپنی طرف سے حضرت عثمان غنی کے سب سے بڑے قاتل کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی طرف سے قتل کر دیا۔ امام حاکم نے یہی روایت اپنی سند کے ساتھ المستدرک کے اندر ذکر کی ہے، اور حافظ ذابی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور امام یعقوب فسوی متوفا 277 ہجری نے المعرفت و تاریخ میں روایت کی ہے کہ ان مروان بن الحکم رآ فی الخیل فقال هذا اعان علی عثمان فرماه بسام فی رکبتی فما زال الدم یسیل حتی مات۔ یہاں پر بھی یہ لکھتے ہیں کہ مروان نے گھوڑ سواروں میں حضرت سیدنا طلحہ کو دیکھ لیا اور یہ کہہ کر کہ یہ حضرت عثمان کا قاتل ہے، اس نے ان کو تیر مارا، اور جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا شہید ہو گئے۔ الاصابہ کے اندر امام اسقلانی انہوں نے اسی امام یعقوب بن سفیان کی سند کو صحیح قرار دے کر انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے اتحاف المارا کے اندر روایت نمبر 6650 کے اندر یہی والی بات روایت کی ہے کہ مروان نے حضرت سیدنا طلحہ کو شہید کیا۔ شیخ علامہ ابن عبد البر متوفا 463 ہجری، آپ اپنی کتاب الاستیاف فی معرفت الاصحاب اس کے اندر جناب انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت طلحہ وان الذی رماه مروان بن الحکم بسام فقتلہ، کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان بدبخت نے جو ہے نا تیر مارا اور ان کو شہید کر دیا، اور اسی طرح پھر اس نے یہ کہا کہ بھئی میں نے حضرت عثمان کا قتل کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو آگے یہ لکھتے ہیں علامہ شیخ ابن عبد البر ولا یختلف العلماء الثقات فی ان مروان قتل طلحہ یومئذ، کہ اس پر تقریباً کسی عالم کو اختلاف ہے ہی نہیں، سکہ مضبوط علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مروان ہی ہے کہ جس نے حضرت طلحہ کو اس دن جو ہے نا وہ شہید کیا۔ حافظ شمس الدین ذابی متوفا 748 ہجری میزان الاعتدال کے اندر لکھتے ہیں وَلَهُ أَعْمَالٌ مُوبِقَةٌ نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ رُمِيَّ طلحة بسام وفعل فعل، کہ اس کے بڑے گندے کردار رہے ہیں اس مروان کے، ہم اللہ تعالیٰ سے امن اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ اس نے حضرت طلحہ کو تیر مارا اور ان کو شہید کیا، اور اس کی اور جو حرکتیں ہیں بس وہ حرکتیں قابل بیان نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں حافظ ذابی جیسا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری باب فضائل طلحہ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت طلحہ یوم جمل کو جو نا قتل کیے گئے، اور رومی بسام جاء من طرق کثیر ان مروان بن الحکم رماه فاصاب ركبته فلم يزل ينزف الدم منها حتى مات وكان يومئذ اول قتيل۔ تو حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ایک طرق کثیر سے یہ روایت آئی ہے کہ مروان بن حکم نے ہی آپ کو تیر مارا جو آپ کے گھٹنے میں لگا، جس سے آپ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے۔ امام ابن سعد الطبقات الکبیر کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جس کے اندر مروان خود قتل کا اعتراف کرتا ہے، ان مروان اعترض طلحہ لما جال الناس بهم فاصابه فقتله، کہ
مروان جو ہے نا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حائل ہوا اور جس وقت لوگ گتم گتوا ہوئے تو اس نے جناب حضرت طلحہ کو شہید کیا. تو عبد الملک بن مروان نے کہا لولا ان امیر المومنین مروان اخبرنی، اگر میرے باپ امیر المومنین مروان مجھے یہ خبر نہ دیتا کہ انہ هو الذی قتل طلحہ تھا، کہ وہی بندہ ہے جس نے خود حضرت طلحہ کو قتل کیا، تو میں طلحہ کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑتا کہ میں اس کو حضرت عثمان کے قتل کے بدلے قتل کرتا. حالانکہ یہ جھوٹ ہے کہ حضرت طلحہ کا کسی قسم کا کردار تھا حضرت عثمان کی شہادت میں، یہ ان بدبختوں کا خود گھڑا ہوا ہے جو ہے نا وہ فساد اور فراڈ تھا. تو یہاں پر اس کا بیٹا خود گواہی دے رہا ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ بھائی مروان نے خود اعتراف کیا کہ اس نے حضرت طلحہ کو شہید کیا. امام ابن حجر اسقلانی علیہ الصحابہ فی تمیز صحابہ میں سند صحیح کا دعویٰ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ جناب حضرت طلحہ کو مروان نے جو ہے نا شہید کیا. امام ابن عساکر نے متعدد طرق کے ساتھ روایت کی ہے تاریخ دمشق میں کہ مروان نے حضرت طلحہ کو شہید کیا. اسی طرح امام ابو القاسم بغوی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا کہ مروان نے حضرت طلحہ کو شہید کیا. علامہ طبری نے ریاض النظرہ کے اندر، علامہ انور شاہ کشمیری انوار الباری شرح صحیح بخاری کے اندر یہ جو نا لکھتے ہیں کہ قاتل حضرت طلحہ جو ہے نا یہ مروان ہی ہے. اب یہ مروان حضرت طلحہ کا قاتل ہے، اس پر تقریباً اہل سنت کے علماء کا سکہ لوگوں کا اجماع ہے. تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ مروان بدبخت نے یہ حضرت طلحہ کو شہید کیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے. تو طبقات الکبریٰ کے اندر حافظ سعد نے اور حافظ زابی تاریخ الاسلام کے اندر، سیر علام النبلاء کے اندر حافظ زابی لے کر آئے، اکمال و تہذیب الکمال کے اندر حافظ مغلطائی یہ روایت لے کر آئے ہیں صحیح سند کے ساتھ. سند اس کی صحیح ہے. جا رجل یوم الجمل، یوم جمل کو ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا جی کہ طلحہ کے قاتل کو اجازت دو. تو آگے سے انہیں کہا گیا فسمعت علی یقول بشر بالنار، مولا علی نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا اس کو جہنم کی آگ کی بشارت دے دو. اسی طرح کی روایت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے حضرت زبیر کے قاتل کے لیے بھی ہے کہ آپ نے جب سنا کہ زبیر کا بندے نے کہا میں زبیر کا قاتل ہوں تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اس کو جناب جہنم کی بشارت دے دو. اب یہ ہے قاتل طلحہ مروان جس کو حضرت سیدنا مولا علی نے جہنم کی بشارت دی، اور مروان نے اس قتل سے توبہ بھی نہیں کی بلکہ برابر اس بات پر فخر کرتا رہا. تو اس لیے حافظ زابی سیر علام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں کہ قتل طلحہ کا جو معاملہ ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ جتنا گناہ حضرت علی کا قاتل گناہگار ابن ملجم ہے اتنا ہی بڑا گناہگار حضرت سیدنا طلحہ کا قاتل ہے. اور وہ طلحہ کا قاتل کون ہے؟ وہ مروان ہے. تو یہ ہے جناب آپ کا مروان، یہ ہے وہ بندہ کہ جس کے لیے کہا گیا کہ یہ صحابی ہے اور یہ راوی بخاری ہے. اور میں یہاں یہ بھی بات کرتا چلوں، کیا یہ جو کرتوت بیان ہوئے ہیں یہ صحابہ ایسے کرتوت کرتے ہیں؟ اور پھر جب سارے اتفاق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بدبخت ہے، کوئی اس کو ظالم فاسق جابر منافق کہہ رہا ہے، تو پھر ذرا لگائیے فتویٰ ان کو، اس لانتی کو لانتی شیطان اور منافق کہنے والوں کے اوپر کہ وہ صحابہ کو یہ کہہ رہے ہیں. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اگر میری ذات سے تمہیں ظالموں بدبختوں اگر تمہیں میری ذات سے کوئی چڑ ہے تو کم از کم آل بیت اطہار کے بغض میں تم ان کے قاتلوں اور ازلی بدبختوں کی حمایت میں کھڑے نہ ہو جاؤ. کل قیامت والے دن تم نے جنت کے والیوں کا سامنا کرنا ہے، کل رسول خدا کے سامنے جاننا ہے. حضرت طلحہ، زبیر، حضرت مولا علی، حضرات حسنین کریمین، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت ابو ہریرہ اور وہ صحابہ مظلوم صحابہ، ان کے سامنے تم نے جانا ہے. تمہارا عجیب و غریب دعویٰ ہے کہ تم صحابہ کے غلام ہو. اگر صحابہ کے غلام ہو تو اتنے بڑے بدبخت جس نے صحابہ کے ساتھ اتنے بڑے ظلم کیے، حضرت اسامہ بن زید کو گالیاں دیتا رہا، کئی اس کے کہانیاں اور قصے ہیں، تاریخ ہے پوری کی اس بدبختیوں کے ایک پورا رجسٹر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ نفرت کرتے رہے. اور ہم اپنے بزرگوں کی، ان پرانے لوگوں کی اقتدا میں ہم بھی اس بدبخت سے نفرت کر رہے ہیں. ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی تصانیف کے اندر اس کا ذکر اچھے الفاظ سے بالکل نہیں کیا، بلکہ اس پر جگہ جگہ آپ نے چوٹیں کی ہیں. اسی طرح ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی، اسی طرح علامہ احمد یار خان نعیمی اور دیگر جو ہمارے لکھنے والے اہل سنت کے علماء ہیں، انہوں نے بھی اس کا بھرپور انداز سے رد کیا اور اس کی مذمت کی. اور اس ظالم نے جو کچھ اہل بیت اطہار کے ساتھ باغ فدق کے معاملے میں کیا، باقی کیا، وہ ایک پوری تاریخ ہے. تو چلیں پھر جو لوگ مروان کرتے ہیں تو پھر ہم دعا کرتے ہیں، آئیں آپ آمین کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ مروان کے ساتھ کرے، یزید کے ساتھ کرے اور ابن زیاد کے ساتھ کرے، خولی اور شمر کے ساتھ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ مولا علی کے ساتھ کرے، حضرت طلحہ کے ساتھ کرے، حضرت زبیر کے ساتھ کرے، حضرات حسنین کریمین کے ساتھ کرے، حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ کرے، حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ کرے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ صحابہ کے ساتھ کرے. تو میں یہ جو رٹا رٹایا کیا جا رہا، کہا جا رہا ہے کہ امام بخاری کے راوی کے اوپر رگڑا دے دیا، تو پھر میرا یہی سوال آپ پہ ہے کہ کیا کہیں گے ان محدثین کو؟ علامہ اسماعیلی انہوں نے یہاں پر بڑا سخت تنقید کی ہے امام بخاری پر کہ انہوں نے ایسے راوی کو اپنا رجال میں سے کیسے رکھ لیا ہے. بہرحال امام بخاری کے، ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے جان بوجھ کر، ممکن ہے کہ ان سے اس کے احوال پوشیدہ ہوں، تو اس حوالے سے ایسا ہو سکتا ہے.
یا کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اور ایسا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگر کوئی روایتیں سے لی بھی ہیں تو وہ رسول اللہ کی حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ کچھ مشاہدے ہیں کئی بزرگوں کے کہ جس نے جو اس کی جو ہے روایت میں آیا ہے. لیکن امام بخاری کی روایت راویوں میں تو 114 راوی ایسے ہیں کہ جن کے اندر جبری ہیں، قدری ہیں، جامی ہیں، رافضی ہیں، شیعہ ہیں. تو کیا بخاری کا راوی ہونے کی وجہ سے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ پھر حریث بن عثمان جیسے لوگ ہیں کہ جو صبح و شام ہر نماز کے ساتھ مولا علی پر لعنت بھیجتے تھے، تو کیا ہم ان کے لیے بھی رحمت اللہ پڑھنے لگ جائیں کہ یہ امام بخاری کے راوی ہیں؟ وہ بھائی جائے جہنم کے اندر جو حضرات اسنین کریمین یا اہل بیت اطہار کا یہ صحابہ کا بغضی ہے، ان کا قاتل ہے، وہ چاہے جو مرضی ہے ہو، وہ کوئی ثابت تھوڑا ہے کہ ہم اس پر جرح نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے بالکل یہ بدبخت آدمی ہے. اور اگر میں ان لوگوں سے کہوں گا جنہیں میری ذات سے چڑھے، خدا کا خوف کریں، میری ذات سے جو مرضی کریں، کم از کم اہل بیت کے قاتلوں کی حمایت نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ مستقیم پر گامزن فرمائے. والسلام علیکم. آج کے لیے اتنا ہی ہے. مزید انشاءاللہ اس سلسلے میں آگے کچھ چیزیں عرض کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.